لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. گزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے دعا کے لیے بہت سخت سید عبد الحسین، سید اظہر حسین، اعجاز حسین، احمد حسین، مہدی حسن، زاہد حسین، انصار حسین، وحیدن بی بی اور گلشن انی خاں مرحومین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ. وہ یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کل ہماری بات چلی تھی کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، ابھی اس پر واپس آتے ہیں. کل جہاں سے چھوٹی تھی بات وہاں جا کر کے پھر پلٹتے ہیں. دوسرا مسئلہ تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے لوگ کون ہیں؟ آیہ مباہلہ نے طے کر دیا کہ سچے وہی ہیں جو میدان مباہلہ میں گئے، یعنی مولا، یعنی حضرت صدیقہ اور امام حسن حسین علیہم الصلاۃ والسلام. اب دیکھیے جو ہے وہ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے، زبر زیر معجزہ ہے، جس کے لیے قرآن کریم نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ لے آؤ اس طرح کا. نہیں ہو پا رہا 10 سورہ لے آؤ، 21 سورہ لے آؤ، ایک ہی آیت لے آؤ، ہے نا. اس کا مطلب کچھ تو ہے قرآن میں جو اتنا دعویٰ قرآن مجید کر رہا ہے. اور یہ بھی بالکل عقل کی بات ہے کہ آپ کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا تو قرآن کے خلاف بولنے کے بجائے ایک جواب میں لے آؤ نا. قرآن تو چیلنج کر رہا ہے. ایک ایک حرف، حتیٰ کل بات پھر چلی گئی تھی، ریپیٹیشن وہ بھی معجزہ ہے، تکرار وہ بھی معجزہ ہے. کل میں نے کہا کہ صاحب شاعر لوگ ریپیٹ کریں تو اتنا عیب نہیں مانا جاتا، بلکہ لوگ فرمائش کر دیتے ہیں کہ حضور یہ وہ والا آدمی پڑھ دیتا ہے. لیکن ابھی ہم لوگ ریپیٹ کریں تو ارے یار وہی جو ہے وہ ہلوری امام باڑے والی یہاں بھی دہرا دیا. سمجھ
تو جب ہمارا ریپیٹیشن آپ برداشت نہیں کر پاتے تو جو اللہ کا کلام ہے اس میں ریپیٹیشن کا، وہ ریپیٹیشن تم سمجھ رہے ہو نا، اس کے پیچھے راز ہے. آپ قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ ایک ہی سورے میں ریپیٹ ہوا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن چلیے پھر بھی وہاں تو کم از کم بیچ میں ایک ایک دو آیتوں کا فاصلہ ہے، تب ہوتا ہے پھر تکرار. فَبِأَيِّ آلَاءِ، ایک آیت تو ایسی ہے سیم دوہرا دی گئی ہے بلا فاصل. وہ کہاں ہے؟ ایک فے کا فرق ہے، صرف سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے قرآن میں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ریپیٹ ہوئی ہے؟ تو آپ کہیں گے ارے قرآن تو دہراتا ہے. ہماری عقل اور ہے، ہم قرآن کی حد تک نہیں پہنچ سکتے. تمہیں کیا پتا کہ جو تم ریپیٹیشن سمجھ رہے ہو، دہرانا سمجھ رہے ہو، اس میں قرآن نے مومنوں کے لیے کتنی بڑی تسکین کی بات رکھی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عربی زبان میں، اب یہ دیکھیے ہے بالکل اسکول کی مدرسے کی زبان ہے، لیکن میں اس کو کوشش کروں گا کہ عام بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے. عربی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں معرفہ اور ایک کو کہتے ہیں نکرہ. بہت آرام سے سمجھاؤں گا، سمجھیے تاکہ آیت میں مزہ آئے. ایک کا نام ہے معرفہ اور ایک کا نام ہے نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معین چیز کو. کیا نام ہے آپ کا؟ نہال. یہ اس جسم مبارک کا نام نہال ہے، یہ کیا ہوا؟ معرفہ. یہ صاحب کیا ہے؟ نور محمد. یہ کیا ہے؟ معرفہ. یہ کیا ہے صاحب؟ ساحل. وہ عام ساحل نہیں ہے، مخصوص ہے اس جسم سے. یہ کیا ہے؟ معرفہ. تو معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معین چیز کو، ہے نا. اس کے اپوزٹ ہے نکرہ. تو نکرہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، خود بخود سمجھ گئے. غیر معین چیز، جیسے آدمی ہے نا، انسان، بشر، شہر، 50 تو ہے. تو غیر معین چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ. یہ دو چیز سمجھ میں آ گئی نا آسانی سے. معرفہ یعنی معین چیز، نکرہ یعنی غیر معین چیز. اب کبھی کبھی لفظ خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے ذاتی طور پر نکرہ ہے، مگر اس کو معرفہ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو جو چیز سمجھا رہا ہوں بہت توجہ سے رکھیے. وہ ذرا سا چوکے تو پھر میری گارنٹی نہیں ہے. کبھی کبھی وجود کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے لفظ نکرہ ہے، لیکن اس کو معرفے میں کنورٹ کیا جائے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. میں کوئی جو ہے وہ وسیقہ اسکول میں بیٹھ کے کلاس نہیں لے رہا ہوں کہ ہاں پورا سمجھاؤں. ایک جو بات ہے جو یہاں ہے، من جملہ ان چیزوں کے کہ جو غیر معین چیز کو کنورٹ کر دیتا ہے معین میں، بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے شروع میں الف لام لگا دیجئے. ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ نکرہ جو معین نہ ہو، جیسے بشر، ویسے ہی ہے رسول. رسول کیا ہے؟ نکرہ. 1,24,000 بھائی، پتہ نہیں کون سا رسول. تو یہ رسول کیا ہے؟ لفظ نکرہ ہے. بٹ اس رسول کو آپ معرفہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، خاص رسول کہہ سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ الف لام لگا دو. اب اس کی مثال میں قرآن سے دیتا ہوں کہ اسی رسول کو قرآن نے پہلے ایز اے نکرہ یوز کیا، پھر فوراً ایز اے معرفہ یوز کیا. کہاں ارشاد ہوتا بعث اللہ الی فرعون رسولا، اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول. وہ کون رسول ہے؟ نہیں معلوم. اللہ نے ایک رسول بھیجا، نکرہ ہوا نا. اب آگے قرآن کہتا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، لیکن فرعون نے نافرمانی کی اسی رسول کی جس کو بھیجا تھا.
یہ معین ہو گیا نا. یہ کہاں سے معنی لے آئے؟ اسی رسول کو جس کو بھیجا تھا کا الف لام. ایک الف لام اتنے معنی دے گیا اچانک. تو سمجھ میں آ گیا نا کہ الف لام اگر لگا ہے تو لفظ کیا ہے؟ پہچان ہو گئی، معرفہ. الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے. ٹھیک. اب آئیے، ایک قانون یہ ہے کہ کسی ایک عبارت میں، اچھا اب وہ جو آیت پڑھی آپ نے اس کو میں ایک بار دہرا دیں. پہلے یہ تھا کہ اس میں معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عسر مانے پرابلم، پریشانی، تنگی، مصیبت، یہ ہے عسر. عین سین رے. ان مع العسر یسرا. یسرن اسی کا اپوزٹ ہے، آسانی ہے نا. لیکن قانونی اعتبار سے العسر کیا ہے؟ معرفہ، الف لام لگا ہوا ہے. یسرن کیا ہوا؟ نکرہ. اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عبارت میں معرفہ ریپیٹ ہوتا ہے تو چاہے جتنی مرتبہ آپ بولیے گا سب کے معنی ملا کے ایک ہوگا. اب دیکھیں قرآن کی باریکی غور کیجیے آپ. قرآن ہے کیا؟ جیتے اندر کیا جانے قرآن کیا ہے. 26 آیت بدل دیجیے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہی سب جن کو پڑھنا نہیں آتا 26 آیت نکال دیجیے. یہ باریکیاں ہیں قرآن مجید کی. تو العسر کیا ہے؟ معرفہ. قانون ہم کیوں نے آپ کو کیا بتایا کہ معرفہ اگر کسی ایک عبارت میں ریپیٹ ہوتا ہے تو چاہے جتنی بار ریپیٹ ہو کل کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک. لیکن اگر نکرہ ریپیٹ ہوگا تو جتنی بار ریپیٹ ہوگا اتنے معنی مانے جائیں گے. ہو گئی نا بات؟ العسر معرفہ ہے، جتنی بار ریپیٹ ہوگا ایک معنی. عسر کے معنی مصیبت، پریشانی. یسر معنی اس کا الٹا، آسانی. وہ نکرہ ہے، جتنی بار ریپیٹ ہوگا اتنے معنی ہوں گے. ان دونوں آیتوں میں عسر بھی 2 بار آیا ہے، یسر بھی 2 بار آیا ہے. تو عسر کے دونوں ملا کر کے ایک بنیں گے، یسر کے دونوں ملا کے 2 معنی بنیں گے. کچھ سمجھ میں آیا قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، تسکین ہے مومنین کے لیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. گویا قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے ٹینشن مت لو. اگر مصیبت آئے، اگر ایک مصیبت آئے گی بدلے میں ہم ڈبل آسانی دیں گے. قرآن کا صلوات در محمد لہذا ٹینشن مت لو. اسی لیے کوئی شاعر ہے، عربی شاعر ہے، آپ بھی اس کو نظم کرنا چاہیے تو ایک علمی شعر ہوگا آپ کا. وہ شاعر بھی اسی بنا پر کہتا ہے اذا ضاقت بک الدنیا تفکر فی علم نشرح. یہ آیت کس سورے میں ہے؟ سورہ علم نشرح میں. اذا ضاقت بک الدنیا تفکر یا ففکر فی علم نشرح. اگر دنیا تمہارے اوپر تنگ ہو جائے ٹینشن مت لو، علم نشرح پر غور کرو، اس کو پڑھو. تجد یسرین بعد العسر. دیکھو گے کہ ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانی خدا دے رہا ہے. اذا فکرت ففرح. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہیے جو بات کہنے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ قرآن کی حتی ریپیٹیشن بھی معجزہ ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے. ہو گئی نا بات؟ تو جو قرآن اتنا باریک ہو ہے نا تو اس کے یہاں ایک جو گڑبڑ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، آپ شاعر ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی. مجلس پڑھ کے اترے، اب جا رہے ہیں ہم ڈونگری تک، ارے یہ والی بات اگر اس کے بعد کہا ہوتا تو اور بڑھیا چلتی. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پبلک محسوس کرے نہ کرے لیکن جو پڑھ رہا ہے وہ اپنی خامیاں اگر سمجھدار ہے تو پکڑتا ہے، سمجھتا ہے. ارے یار پتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ چغازی مجلس چل رہی تھی نکل گیا، کاش نہ کہا ہوتا. کبھی ہوتا ہے کہ ارے یار یہ تو بھول گئے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ہم کو ہوتا یہ کہ جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے، جو پہلے کہنا چاہیے
وہ بعد میں جو بعد میں کہنا چاہیے. اتنی باریکی کے باوجود جو میں نے آپ کو سنایا, کیا قرآن سے یہ چوک ممکن ہے کہ جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں, جو بعد میں کہنا چاہیے, یعنی جو لفظ قرآن نے جہاں رکھا ہے اس کی وہی جگہ ہے, ہٹا کے وہ بات نہیں آئے گی. یہاں تک ہو چکا ہے نا. کل ہم آپ کو ٹال گئے تھے اسی بنا پر کہ آج اس پر آپ سمجھ میں آ گیا کہ کونوا مع الصادقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل بیت. پکی ہو گئی نا. قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اتقوا اللہ, ہے نا, تقوی اختیار کرو. پھر کیا کہا؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر قرآن پلٹ کے کہہ دیتا تو کیا پرابلم تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ. کہہ سکتا مطلب تو وہی تھا نا. کہنا باریکی اس میں ہے. اے صاحبان ایمان, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. اگر قرآن اس طرح کہہ دیتا تو ہمارے لیے بڑی راحت تھی. اہل بیت سے محبت کرو, سمجھے, جس کا چاہو مارو دابو کھاؤ, دیکھا جائے گا, سمجھے. اور اس کے بعد جب ریٹائر ہو جانا تو تھوڑا تقوی اختیار کر لینا. اگر قرآن نے کونوا مع الصادقین پہلے کہا ہوتا تو ہم کو یہ گنجائش مل جاتی کہ پہلے سچوں کا ساتھ پکڑو, پھر دیکھا جائے گا, تقوی بھی اختیار کر لیں گے. لیکن قرآن نے تقوی پہلے کہا ہے, پھر کونوا مع الصادقین کہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن اہل بیت کی عظمت بیان کر رہا ہے اس ترتیب سے کہ ہر چور اچکا, اٹھائی گیرا, اس کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ ہم علی والے ہیں. اور کر رہے ہیں. جس کا دل چاہے منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں, ہم مولائی ہیں. تو قرآن نے پہلے ایمان کی شرط لگائی ہے, سمجھ گیا, پھر تقوی کی شرط لگائی ہے. جب یہ دو چیزیں آ جائیں تب کہو ہم علی والے ہیں. علی اہل بیت ہلکے پھلکے لوگ نہیں ہیں کہ جس کا دل چاہے کہہ دے ہم علی والے ہیں. اچھا, جس کے اندر تقوی ہوگا نہال صاحب, اس کو کیا کہا جائے گا؟ متقی. جس کے اندر تقوی, ابھی تقوی کی بات پر پھر آئیں گے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تو جس کے اندر تقوی ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا باس؟ متقی. مولا کو بہت کچھ کہا جاتا ہے, امیر المومنین, ہے نا, خلیفۃ المسلمین. تو جو مومن ہے سب کے امیر وہ ہیں, جو مسلمان ہے سب کے حاکم وہ ہیں. لیکن کبھی آج تک سنا آپ نے امام المسلمین؟ اب امام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ امام المسلمین نہیں ہے, امام المتقین ہے, امام متقیوں کے. اب یہاں تک آپ آ گئے تو اس کا مت, جیسے آپ کو پتا ہے, نہیں جانے دیجیے, صلوات پر محمد. تو اب یہ بات ہوئی کہ اہل بیت, ارے سامنے جو ہے وہ منسٹر دیکھ لیجیے, ہے نا, ارے صاحب ان کو وہ فلاں چیف منسٹر کے ساتھ رہتا ہے. کون؟ ارے وہ فلاں, ہمیں اس کا کپڑا دیکھو,
یہ چیف منسٹر کے ساتھ رہ پائیں گے گھڑے سے نکلا ہوا کپڑا پہن کے؟ تو ایک دنیا کا منسٹر ہے، اس کے لیے تو بغیر کرچ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی معیت اختیار کرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ تقوی. لہذا اب ضرورت یہ کہ مولوی صاحب لیٹ مت کرو، بتاؤ تقوی کیا ہے نا؟ اب یہاں سے کچھ چلوں گا، آج پھر لیٹ ہوا ہے تو کل اس کو آگے بڑھا کر کے پھر پرسوں مین پر آتے ہیں. یہ جب مقدمات سمجھ میں آئیں گے نا تب فدق اچھا سمجھ میں آئے گا. صلوات بر محمد. خب تو یہاں تک آ گئے. تو اب جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کے لیے شرط کیا ہے؟ تقوی ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا. اب بتاؤ تقوی کیا ہے؟ کل ہلکا سا اشارہ کر کے گزر گئے تھے. کسی کو یاد ہے کہ امام نے تقوی کی ڈیفینیشن میں کیا فرمایا تھا؟ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. وہ کئی اقوال نقل کیے جس میں لاسٹ میں یہ تھا کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ یفقدک حیث امرک، وہاں سے غائب نہ ہو جہاں آرڈر ہے رہنے کا، ولا یراک حیث نہا، اور وہاں دکھائی نہ دو جہاں سے منع کیا. اس کی وضاحت میں بزرگوں کا فرمانا یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل بولیے ہونے نہ پائے. یہی ہے نا. تو مین چیز کیا ہے؟ آپ بہت مستحبات کر رہے ہیں، نہیں کر پا رہے ہیں، وہ الگ سے بات ہے، مگر مین کیا ہے؟ واجب نہ چھوٹے. نماز شب نہیں پڑھو گے چلے گا، مگر اس کے چکر میں صبح کی مت چھوڑو. یہ ہے نا مین چیز. لہذا اب آئیے اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں کہ مین چیز ہے. دیکھیے جہاں عبادت نام ہے کچھ کرنے کا، وہیں عبادت نام ہے کچھ نہ کرنے کا. صلوات در محمد. چنانچہ حرام سے بچو، اپنے آپ کو کاہے سے بچاؤ؟ گناہ سے بچاؤ. چنانچہ امام فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا چھوڑنا احب الی اللہ من صلاۃ 1000 رکعہ تطوعا، 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند ہے خدا کو ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا. آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ دین کیا چاہ رہا ہے؟ اب سنیے آپ حرام کرتا کیا ہے. یہ میں نے مثال گڑھی ہے لیکن اپنی جیب سے نہیں، یہ آیت حدیث تھی امام کی تو اس بنا پر میں نے گڑھی حدیث. فیض آباد میں رہتے تھے، اتنی اوقات نہیں کہ کچھ، اب تو زمینوں کا حال یہ کہ پوری زندگی کمائی لگا دی تب جا کے کچھ ہوگا. یہ مثال ہے، اللہ کا شکر ایک مکان چھوٹا موٹا لے لیا مثال. تو صاحب بڑی محنت مشقت کے بعد ایک بسہ زمین فیض آباد میں لے لیا تو کل پیسہ اینڈ فنڈ کا تو زمینیں میں چلا گیا. اب بنواویں کہاں سے؟ تو ایک کا لڑکا ہے سمجھے، اب 9 بجے اسکول گئے، 3 بجے لوٹ کے آئے تو ہم نے کہا یار آج کل مزدوری بہت زیادہ یہ ہے تو ایسا کرو ذکی بھائی ایک کام کرتے ہیں، شہروں میں ادھا بھی چلتا ہے جیسے ٹرالی نہیں ہوتی ہاف، تو ہم نے کہا ہاف جو ہے وہ ڈھالا منگا لو بالو کا، ایک بوریا سیمنٹ، 400-500 اینٹا اور اپنا روز 5-5 اینٹا خدا ہی جوڑ لیا جائے. روزانہ 1 گھنٹہ جاتے ہیں، 10 اینٹا روز ایک کڑاہی مسالہ بناتے ہیں، 10 اینٹا جوڑ لیتے ہیں. تو ایک دن میں جوڑا ہم نے 10 اینٹا، مہینے بھر میں کتنا جڑ جائے گا؟ 300. مہینے بھر میں جوڑا ہم نے 300 تو سال بھر میں 12×3=36، بیچ میں چھٹی بھی ہو گئی کہیں مجلس پڑھ لے، 3000 جوڑ لیا ہے نا. ایک سال میں ہم نے جوڑا 3000 اینٹا، 5 سال میں 15000. باؤنڈری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ 10 اینٹا روز، مگر 5 سال میں 10 سال میں باؤنڈری
ہو گئی ہماری. وہی بغل میں نور محمد بھائی نے لے لیا. تو نوکری الگ چیز ہے, بزنس الگ چیز ہے. نوکری میں تو بندھا پیسہ ہے, بزنس میں الٹ بھی سکتا ہے, اللہ چھپر پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے, خدا کرے انشاءاللہ جو ہے وہ. تو انہوں نے کہہ رہے بھائی مثال ہے, برا مت ماننا جائے. تو انہوں نے کہی مولانا ترت یار مر جائیں گے, گھر ہی نہیں بن پائے گا, اور اللہ نے دیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا صاحب, 1000 مزدور اور 200 مستری اور 500 بڑی بڑی مشینیں کھٹا کھٹ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں یدھ استر پر, ایک دن میں پوری دیواریں کھڑی, شٹرنگ ہو گئی. سمجھ گئے آپ؟ کل آ کے چھت ڈال دیں گے, ایک دن میں مکان تیار. وسیع صاحب کی خالی باؤنڈری کئی سال میں ہوئی؟ 10 سال میں, 5 سال میں. اور نور محمد بھیا کا. لیکن جو بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں تو ان کو اب شام کو واپس بھی تو جانا ہے. اب سنیے, واپس جانے کے لیے بیک کرنا پڑے گا. تو اب کوئی بڑی جو ہے مشین تھی, اس نے بیک لگایا گھمانے کے لیے. وہ ایکسیلریٹر پر پیر زیادہ دب گیا, وہ بجائے گھومنے کے جا کے نئی دیوار بھگ سے مارا اس میں. ایک دھکا لگا. جو 2000 مزدوروں سے ملا کر کے ایک دن میں تیار کیا تھا, ایک دھکے میں ساری دیوار آ جائے گی نیچے کی نہیں. امام فرماتے ہیں گناہ کا حال یہی ہے. سنیے آپ دین کیا کہہ رہا ہے, گناہ کا حال یہی ہے. اب جو میں نے کہا نا, حدیث کی بنیاد پر مثال گڑی, فرماتے جدو وجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا, اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو, مراد مستحب بھی ہے, ہاں واجب تو کرنا ہے. اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو, فَلَا تَعْصُوا, گناہ مت کرو. اب سنیے آگے امام کیا کہتے ہیں, فَإِنَّ مَن يَبْنَا وَلَا يَهْدِمْ, اگر کوئی دیوار اٹھائے دھکا نہ دے, يَرْتَفِعُ بِنَاؤُهُ, تو ایک نہ ایک دن دیوار کھڑی ہو جائے گی. وَإِن كَانَ يَسِيرًا, چاہے 5 اینٹا کیوں نہ ہو, ہے نا. وَمَن يَبْنَا وَيَهْدِمْ, لیکن جو اٹھاتا رہے, دھکا مارتا رہے, فرماتے یوشک اللہ یرتفع بناء, قیامت آ جائے گی دیوار کھڑی نہیں ہوگی. امام فرماتے گناہ کا مطلب یہی ہے. سمجھ گئے آپ؟ پوری رات عبادت کیا, نماز جماعت پڑھی, سمجھے آپ, مسجد میں افطاری بھجوایا, سمجھ گیا, 1 کنٹل ثواب آج کا ہو گیا. اور اس کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے, یار مولانا کراتا ہی نہیں صحیح ہے. ایک دھکا غیبت کا مارا, سب روزہ نماز گیا. صلوات درمان غور فرما رہے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ چھٹے امام سے اسی ٹائپ کی ایک بات رسول اللہ نے بھی کہی. دیکھیے, آدمی کو یہ پتا سب سے زیادہ شوق کس بات کا ہے؟ زمین کا. اگر غور کیجئے آپ, پراپرٹی بنانے کا شوق ہمارے آپ کے یہاں سب سے زیادہ. رسول اللہ نے فرمایا چکر میں نہ پڑو, ہم بتاتے ہیں پلاٹ کا پلاٹ خالی پڑا ہے, 200 ایکڑ چاہیے, 500 ایکڑ چاہیے, جتنا چاہو قبضہ کر لو. پیغمبر سے میں سنا رہا ہوں یہ حدیث. ارے کیسے ہوگا؟ پرانے زمانے میں سنا ہوگا نا, آبادی وغیرہ, جس کا قبضہ اس کی, تو قبضے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ پیڑ لگا دیتے تھے. چلا مقدمہ ظاہر ہے ہماری 100 سال پرانی بسواری ہے نا. تو دنیا میں بھی ہوتا ہے جس کا پیڑ, پیغمبر کہتے ہیں یار قبضہ کرنا نا, پیڑ لگا دو, زمین تمہاری. کہاں خالی پلاٹ ہے؟ فرمایا جنت میں. بلا وجہ یار وقف کے چکر, امام حسین کا دابنے کے چکر میں پڑے ہو, پلاٹ کا پلاٹ جنت میں خالی پڑا ہے, پیڑ لگا دو, قبضہ خود ہی ہو جائے گا. کہ صاحب تو پیڑ کیسے لگے گا؟ پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ
غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جو ایک سبحان اللہ کہے گا اللہ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ لگا دے گا۔ موبائل کھولو، صلوات بر محمد کھولو، کیلکولیٹر نکالو، اس میں ایک دن میں ایک مومن آدمی کم سے کم کتنی بار سبحان اللہ کہتا ہے؟ کم سے کم 165 بار۔ کیسے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار تو کہیں گے نا، 5 نماز کے بعد کتنا ہوا؟ 30 25 150، 5 3 15 ہے نا؟ تو ڈیلی 165 تو یہ ہو گیا۔ کہیں مجلس میں چلے گئے اچھا لگا سبحان اللہ، کہیں محفل میں چلے گئے آؤٹ تاؤ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھا؟ ایک ساتھ 4 5 تو لگا دیا، تو وہ اس کو چھوڑیے، خالی اس کو جوڑیے آپ۔ تو ایک دن میں ایک آدمی جو ہے وہ کتنی بار کہہ رہا ہے؟ 165 بار۔ تو ڈیلی جو ہے وہ آپ کا کئی پیڑ لگ رہا ہے؟ 165۔ کئی سال کے ہو؟ 50 کے۔ 15 سال نکال دو، 5 سال نکال دو، جب سے تو صاحب جب سے نماز پر 40 مان لیے، 40 سال۔ تو کئی سال کے ہو امام بھائی؟ 65۔ چلو ان کا 15 نکالو، 50 پورا ملے گا، ہے نا؟ ہاں، ان کا 15 نکالو، 50 پورا نہیں ملے گا۔ تو ایک آدمی ایک دن میں لگاتا ہے 165 پیڑ۔ تو بچوں جواب دو، 30 دن میں کتنا لگائے گا؟ 165 گڑے 30 بولو، 4950 پیڑ لگا ایک مہینے میں۔ تو 12 مہینے میں 4950 گڑے 12، 59400 ایک سال میں، 59400 گڑے 50۔ سوچیے تو، نہیں پھر سے دیکھو، 27 لاکھ کے اوپر ہوگا، 2,97,000، 29,70,000۔ اگر ایک کو ٹائم کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے تو علی امام کا کئی پیڑ لگ چکا؟ کم سے کم 29,70,000۔ 29,70,000 پیڑ لگانے کے لیے کئی سو بیگھہ چاہیے؟ بولیے، ہمیں بلا وجہ وقف کے چکر میں پڑے، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، مذہب بھی گیا، جتیندر الگ بنے۔ پندرہ 20 سال برداشت کر لیتے، 50 لاکھ پیڑ تو تمہارا ویسے ہی تھا جنت میں۔ تو اب پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی ایک بار سبحان اللہ کہے گا، بولیے، ایک پیڑ۔ تو فقام رجل من القریش، اپنے خاندان کا آدمی کھڑا ہو گیا، اور یہ رسول اللہ، یہ ارے ہم سمجھانے کے لیے اسے رہا ہوگا، کتاب میں تو لہجہ نہیں لکھا ہے نا، ویڈیو بنا، اپنی عقل سے سوچے گا آدمی۔ فقام رجل من قریش، ایک قریش کا آدمی کھڑا ہو گیا، وقال ان شجرنا فی الجنت لکثیرہ، اور یہ باپ رے باپ، تب تو بڑا پیڑ لگ گیا ہوگا، ہے نا؟ کتنا لگا تھا ان کا؟ 29 لاکھ۔ وہ پتہ نہیں 65 کا تھا کہ 80 کا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا نعم، بتیا تو صحیح ہے، لگ تو گیا ہے، لیکن اب پیغمبر نے فرمایا ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا، پیڑ تو لگ گیا بہت، مگر یاد رکھنا، ہوش میں رہنا، آگ مت بھیج دینا۔ 29 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے 50 سال لگے گا، پورا جنگل جلانے کے لیے ایک تیلی کافی ہے۔ تو جو 50 سال میں لگایا 50 لاکھ پیڑ، مسجد کے گیٹ میں بیٹھ کے ایک غیبت کر دی، سب جل کے خاک۔ صلوات در محمد وعلا۔
اب یہاں تک آئے آپ، ہے نا؟ تو مین چیز فوکس اسلام کا کاہے پر ہے؟ نماز واجب ہے، مگر خالی نماز پر کالر ٹائٹ مت کرو، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ گئے آپ؟ روزہ واجب ہے، کالر ٹائٹ مت کرو. تو مین چیز کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، نہیں بھی جو ہے وہ 2 پارہ روز قرآن پڑھ پا رہے ہو کوئی بات نہیں، مگر گناہ نہ کرو. یہ مین چیز ہوئی نا. اب آئیے، گناہ کی 2 قسمیں ہیں. گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہلکا پھلکا اور ایک بڑا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مذہب کی یا عربی میں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ، گناہ کبیرہ یعنی بولیے بڑا گناہ. بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بڑا گناہ بولیے کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی جو تعریف اور ڈیفینیشن بتائی گئی ہے بڑے گناہ کی، وہ یہ ہے کہ وہ گناہ بڑا مانا جائے گا جس کی سزا کے طور پر قرآن میں یا حدیث میں جہنم کی بات کہی گئی. وہ گناہ کون سا ہے؟ ٹھیک. کبھی کبھی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو بڑا گناہ کہا گیا ہے، مگر ان کے لیے نہ آیت میں نہ حدیث میں جہنم کی بات نہیں دکھ رہی ہے، پھر بھی وہ بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کہ ممکن ہے اس گناہ کو، چاہے اس کے لیے بات ہو یا نہ ہو، کسی ایسے گناہ سے بڑا کہا گیا ہے کہ جس کے لیے قرآن میں جہنم کی بات ہے. تو اب چونکہ جہنم والے گناہ سے بڑا کہا گیا ہے تو چاہے اس کے لیے الگ سے جہنم کی بات ہو یا نہ ہو، جب اس سے بڑا ہے اور یہ خدا گناہ کبیرہ ہے. مثلا قتل کے لیے قرآن میں آیت ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جہنم. اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم. تو چونکہ قتل کی سزا قرآن میں صاف لفظوں میں جہنم کہی گئی ہے، اس لیے گناہ قتل کون سا گناہ مانا جائے گا؟ گناہ ہے کبیرہ. ایک گناہ ہے جس کے لیے قرآن میں جہنم کی بات نہیں ہے لیکن اس کو قتل سے بڑا کہا گیا، تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ جب چھٹکے کے لیے گناہ کبیرہ کہا گیا تو اس کو تو اس سے بڑا کہا گیا. اور قرآن ہی میں ہے، کہاں؟ 2 جگہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑا ہے. ایک دوسری جگہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑا ہے. تو اب چاہے فتنے کے لیے قرآن میں جہنم کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن فتنہ بھی گناہ کبیرہ مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قتل سے بڑا کہا گیا. اب سمجھے آپ؟ یہ بیٹھ کے جو ہم لوگ چوراہے پہ ان کی بات کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ہضم کرنے کا جذبہ رکھیے، ورنہ فتنے کی لائن میں پکڑے گئے قیامت میں تو قاتل سے بڑے مجرم ہم بنیں گے. لہذا ہوش میں رہیے. ہم سوچ رہے ہیں کہ اب یہاں تک آ گئے. اب آئیے، اب ٹائم نہیں، اب اس کو کل آگے بڑھائیں گے. تو گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، وہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ گناہ صغیرہ. لیکن یہ گناہ صغیرہ بھی کبھی کبھی کنورٹ ہو جاتا ہے کبیرہ میں. کب؟ جب ریپیٹ ہونے لگے. ایک بار ہو گیا، توبہ کر لیا، بات ختم. لیکن بار بار دہراؤ گے تو وہ صغیرہ کنورٹ ہو جائے گا کاہے میں؟ کبیرہ میں. ابھی ادھر نہیں جانا، اب مجھ کو آنا ادھر. تو یہ ہو گیا نا، آپ چاہے جتنی نماز پڑھیے،
चाहे जितनी नेकी कीजिए, अगर आप गुनाह से अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, समझ गए आप, तो एक मिसाल में गोया बनी बनाई दीवार पे जो है वो धक्का मार रहे हैं, उस रिवायत के हिसाब से 30 लाख पेड़ में जो है वो आप माचिस लगा रहे हैं, है ना। तो मेन चीज़ है अपने आप को गुनाह से बचाना। गुनाह की 2 किस्में, सगीरा और कबीरा। गुनाह कबीरा कितने हैं? है इसमें रिवायतें हैं, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। कम से कम 7 और आगे 32 तक ले गए। उसकी वजूहात क्यों इख्तिलाफ है वो हमारे वक्त नहीं है, हो गए ना। जैसे कत्ल गुनाह कबीरा है, ज़िना गुनाह कबीरा है, समझ गए आप, गीबत गुनाह कबीरा है, तोहमत गुनाह कबीरा है। ये सब जाने दिया, हमको जहाँ जाना है मजलिस का जो मौजू, उस पर जाते जाते मिल जुमला उन गुनाहों के जिनको गुनाह कबीरा माना गया है और तय हुआ कि गुनाह के साथ फिर इबादत का मजा नहीं है। अब चाहे जिस पोस्ट पर चले जाइए, चाहे जितने ज्यादा इबादत गुजार बन जाइए, अगर गुनाह है तो बात बन नहीं सकती है। मिल जुमला उन गुनाहों के जिसको गुनाह कबीरा कहा जाता है, एक गुनाह है जिसको रिवायत की जबान में कहते हैं हब्सुल हुकूक। क्या? दोहराइए, हब्सुल हुकूक यानी किसी का हक मार लेना। अब आप समझे ना कहां से चल रहा होती रहती। किसी का हक मार लेना ये क्या है? गुनाह कबीरा है। आम मोमिन का अगर हक मार ले, पहुंचे आप कहां जा रहे धीरे धीरे, तो अभी कल इस पर आएगी बात खत्म हो गया। हक मारना कितना है, फिर परसों आएंगे फदक पर। अगर आम आदमी का आप हक मार लीजिए तो गुनाह कबीरा है, और अगर कोई रसूल की बेटी का हक मार ले, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इंशाअल्लाह इस पर बात पहले हक मारने पर होगी। इसमें एक शिक और है, वो भी हमारे समाज का बहुत बड़ा मसला है। शहजादी के सदक़े में उस पर भी बात करना चाहूँगा। कल हुआ तो कल, नहीं तो मिला जुला करके, समझे आप। कभी जानवर को चारा दिया है? खाली जो है वो भूसे से दूध नहीं निकलता, हरा चारा भी चाहिए, कुछ चूनी भी चाहिए, समझ गए आप। तो अब इंशाअल्लाह कल से खबर के बात होगी। सलवात बर मोहम्मद। अब इसको यही रोक दीजिए, कल से इंशाअल्लाह बात होगी कि हक मारने की सजा क्या है। वो हक चाहे जैसा हो, भाई बंबई रहता है, बंटवारा हो चुका है, अब अपना घर बनाने लगे। जब तक टेलीफोन होगा, जब तक समझाएंगे, जब तक फ्लाइट का टिकट लेंगे, आदमी बाप के मरने में तो पहुंच नहीं पाता। इसमें क्या पहुंचेगा? जब तक आएंगे तब तक दीवार खड़ी हो जाएगी, और अगर आ भी गए तो पैरवा पकड़ लेंगे, करेंगे क्या? समझे? इस तरह की भी चालीस सब इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। कभी कभी होता है, कल ज़रूर आइएगा, कल की मजलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। निहाल भाई 500 रुपया दे दीजिए। कब दोगे? एक हफ्ते में दे देंगे। एक हफ्ता नहीं, 7 महीना हो गया, 7 साल हो गया। उनका क्या हुक्म है, ये सब इंशाअल्लाह कल। और जब ये समझ में आ जाएगा और ये तय हो जाए कि हमने किसी का हक नहीं मारा है, तब इंशाअल्लाह फिर बात होगी कि अब उन पर लानत करो जिन्होंने फातिमा का हक।
یہاں تک بات آ گئی، اس کو یہیں چھوڑیے. اب اگر جو ہے وہ دھیرے دھیرے جیسے شاعری میں گریز ہوتا ہے نا، گریز پر جائیں گے تو پھر ہاں 15 منٹ اسی بھائی یہیں چھوڑ دیجئے. کل سے یہاں سے اسٹارٹ ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد پنچایت ہوئی. پنچایت میں ہو گیا. اس میں بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہو گیا. وہ ایک قبیلہ تھا بنی اسلم کا، سمجھ گیا. ان سے سیٹنگ ہو گئی. اپنا کچھ آئے تھے، تھوڑا دبنگ ٹائپ کے یہ لوگ تھے کہ یار اس میٹر میں ہمارا ساتھ دے دو، وہ سمجھ لیں گے ہم بعد میں، جو آج کل ہوتا ہے. تو قبیلہ بنی اسلم کا سپورٹ بھی مل گیا. بہرحال ہو گیا. اب بیٹھ کے میٹنگ ہوئی کہ یار کل تو ہو گیا، بچا کون کون ہے. سلمان، ابو ذر، مقداد، زبیر تو بعد میں گڑبڑ ہوئے نا جا کے جمل میں. زبیر پھپھیرے بھائی تھے مولا کے رسول اللہ کے بھائی، ساتھ میں تھے یہ، اس وقت تک اس گھر میں تھے، زبیر بھی تھے. بہرحال تو کہنے لگا بلا. آدمی آیا، کیا ہے صاحب؟ کہا کہ خلیفہ رسول نے بلایا. تو مولا کہنے رہی یار اتنی جلدی رسول اللہ پہ جھوٹ، مطلب کیا ہوا؟ شاید ابے غدیر میں مجھ کو بنایا، 20 دن میں کیا ہو گیا؟ لوٹ کے آیا. اس نے جا کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی رسول اللہ جھوٹ. کہتے جاؤ میرے نام سے بلا کے لاؤ، جو فلاں نے بلائے رہے ہیں. کہ جا کے کہہ دو کہ میں نے طے کیا ہے کہ جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا تب تک گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. یہ کیوں ہوا؟ صلوات در محمد وحد. آج میری راہ ادھر گھوم گئی تو شاید مصائب کم ہو، گریا کم ہوگا، اس کو کل پورا کر دیں، مگر یہ بھی ضروری ہے. صلوات در محمد وحد. ایک سوال جو بہت اہم ہے یہاں کے اوپر، کتنے آدمی تھے غدیر میں سر؟ 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ میں کل مدینے کے نہیں تھے، ادھر ادھر کے بھی تھے، لیکن مین مدینے کے لوگ تھے، ہے نا. واقعہ کب ہوا؟ 18 ذی الحجہ کو. رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ جوڑیے کئی دن ہوا؟ 12 ادھر، اگر 30 کا چاند ہوا ہے نا، 30 محرم وہ بھی چاند مان لیجئے، 30 10 40 2 42 28 ادھر، کل 30 کا چاند مانتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا دن ہوا؟ 70 دن. 70 دن کے بعد ممکن ہے کہ پبلک بھول جائے؟ یہ سوال اٹھے گا کہ فتح لینے کی وجہ کیا تھی، یہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ. تو 70 دن میں کیسے بھول سکتا ہے آدمی؟ لیکن وہ ہو گیا. تو اب کل کو قیامت میں مدینے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ کہو بھیا آپ تھے غدیر میں نہیں تھے، ان کا زیادہ معاملہ خراب ہے جو تھے. جو نہیں تھے بھیا آپ لوگوں نے سب نے یار 70 دن میں کیسے بھلا دیا؟ کہنے صاحب بھلایا نہیں ہے، وہ بنا لیا. حضرت علی کھڑے نہیں ہوئے تو ہم کرتے کیا؟ اگر یہ کھڑے ہوئے ہوتے، ہم ساتھ نہ دیتے تو ہم مجرم. آپ بتائیے مدینے والے بچ جائیں گے کہ نہیں بچ جائیں گے؟ بچ گئے بھائی، ہم کو جو پکارے ہی نہیں. اب علی پر واجب ہے کہ اپنا حق بولو، نہیں تو کل بچ جائیں گے. اس کے لیے مولا نے کیا کیا؟ سواری منگوائی. اچھا ایک چیز اور بتائیے، ابھی 70 دن پہلے کی بات ہے، ارے 70 چھوڑیے، 70 تو غدیر ہے نا، چند دن پہلے کی بات ہے. سب نے دیکھا رسول اللہ فاطمہ کو کتنا چاہتے تھے. یہ مرتے ہی اتنی بڑی دشمنی کیسے ہو گئی؟ سوال ہوگا نہیں؟ جواب آسان ہے. فاطمہ سے دشمنی نہیں تھی، مین دشمنی تھی کہ علی کے لیے کھڑی کیوں ہوئی. یہ آپ اس کو جتنا غور کیجیے اتنا سمجھ میں آئے گا. تو مولا نے کیا کیا کہ ایسا کرو قیامت تک یہ لوگ سر اٹھانے کے لائق رہ نہ جائیں.
تاریخ کہتی ہے مولا نے سواری منگایا، خچر تھا یا کچھ تھا، اس پر جناب فاطمہ کو بٹھایا. ایسا نہیں ہے، ساتھ ساتھ چلیے ولایت کے. ایک ایک دروازے پر مدینے کے مولا آئے. ہاں صاحب غدیر میں تھے آپ؟ ہاں صاحب تھے. پیغمبر نے کیا کہا؟ سنا؟ ہاں صاحب سنا. علی نے کیا بتایا؟ کہا وہ چھوڑو، اب ساتھ دو گے؟ ہاں صاحب. کچھ لوگوں نے کہا یس. حضرت نے کہا اگر ساتھ دینا صبح آئیے، موت کے ہاتھ میں بیعت کر کے، مطلب کوئی ضروری نہیں کہ زندہ بچ پاؤ، جس کو کہتے ہیں ہمارے دیہات میں بوجھ لو تب باجھو. ہاں سمجھ کے آؤ کہ زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت کے ہاتھ میں بیعت کر کے، سر مڈا کے، تلوار لے کے صبح آئیے. صبح وہی ڈھاک کے 3 پات، سلمان، ابو ذر، مقداد. جن جن لوگوں نے آج اقرار کیا تھا کل، آج مولا پھر ان کیا بھیا کیا ہوا؟ ہاں کیا بتایا؟ کہا نہیں کل آئیں گے. پھر گول. یہ کیس ہوا ہے 3 دن تک لگاتار. مولا نے حجت تمام کر دی نا. تو اب شاید میری اپنی ہے کہ یہ خلافت جائے جہنم میں، ہم کو قرآن بچانا ہے. بیٹھ گئے کہ اب یہ کام کرو جو قیامت تک کا ہے. تب یہ آدمی آیا. حضرت نے کہا جا کہہ دو میں قرآن جمع کر رہا ہوں. جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا. اس میں لفظ تب تک ردا دوش پر نہیں ڈالوں گا. مطلب یہ کہ آدمی جب باہر نکلتا تو ردا اوڑھ کے ردا نہیں ڈالوں گا، یعنی باہر نہیں نکلوں گا. بات دب گئی. اب نہیں معلوم مجھ کو میری کم علمی کہیے، جہالت کہیے. 10 دن بعد، 15 دن بعد جب وہ تیار کر لیا تب آئے. لوگوں یہ قرآن ہے. کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کس کے بارے میں نازل ہوا، ہم نے سب اکٹھا کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں دماغ. اگر اس کو مان لیا گیا تب منمانی کیسے ہوگی؟ تو بھیا پتنگ کبھی اڑایا ہے؟ نہیں. لکھنؤ کی زبان ہے سدی سے کاٹنا ہے نا. مہنگے تو بولا جاتا ہے یہ محاوروں میں کہ ابھی کاٹ دو سدی سے، ورنہ پھر ان کا قرآن اگر ریکگنائزڈ ہو گیا تو پھر ہماری چلے گی نہیں نا. اس آیت کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب. صاحب جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ انف ہے، ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. نہیں چاہیے نہیں چاہیے. واپس آ گئے. وہ گیا وہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا. والی پبلک اپنا قرآن پیش کرے. چل چکی سرکار. کہ یار تو کیا کریں؟ کہ بلاؤ ابھی بلاؤ. کہ جاؤ تم ہی جاؤ. تو کل بات آئی تھی نا قنفذوا کی. قنفذ اور یہ جو ہے وہ اور کچھ لوگ آئے. اچھا جناب فاطمہ کا مولا کا گھر اور مسجد ملی ہوئی ہے، تو یہ لوگ بیٹھ گئے مسجد میں. قنفذوا کو بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ. یہ پہلے دن کا قصہ ہے. لگتا ہے شام ہو رہی تھی، اس لیے کہ دوپہر کے بعد تو شاید مولانا قرآن پیش کیا ہو، تو تھوڑا سا لیٹ آور کی بات تھی. اس دن نہیں ہو سکتا تھا کچھ، مگر یہ بات سمجھ میں آئی کہ آگے ہونا کیا ہے. کھٹکھٹایا. کیا ہے؟ کیسا وہ علی کو بلا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ. شہزادے نے کہا جا کہہ دو علی نہیں جائیں گے. اس نے آگے کہہ دیا. مسجد میں سب بیٹھے تھے کہ وہ صاحب علی تو آئے نہیں، فاطمہ آئی تھی دروازے کے پاس، کہنے لگی جا کہہ دو ہم نہیں آئے، وہ علی نہیں آئیں گے. جناب فاطمہ عام عورت ہے جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، لیکن جانتے ہو کہتا کیا ہے؟ فاطمہ نے کہہ دیا تم لوٹ آئے. یہ میرا جملہ، ابھی اس کا جملہ اصل دوہرا رہا ہوں. مطلب یہ ما لی وللمرأة، یہ اس کا جملہ. میں ہم سے عورتوں سے کیا لینا لادنا ہے؟ عورت کے کہنے تم لوٹ آئے. فاطمہ عام عورت ہیں. فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے. کل بتایا ہے کہ فاطمہ کا کیا عالم ہوگا میدان قیامت میں. لیکن اس سے یہ ہوا کہ اتنا سمجھ میں آ گیا ان کے کہ بیعت اتنا آسان کام نہیں ہے. لہٰذا اب ٹائم نہیں ہے، کل اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. تیاری سے چلو کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو کرنا کیا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ آگ پہلے سے لے کے کیوں آئے. کل والے میں سمجھ چکے کیا ہونا ہے. آگ لے کے آئے، لکڑی لے کے آئے، اور پھر کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی
کہ کھٹکھٹایا، ان لوگوں نے دروازے کو جلایا، دھکا دیا، ہے نا. بات یہاں تک آئی کہ جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں، مولا کے سامنے آن کے سینہ سپر ہو گئے. کل کے دوروں مصائب آپ کے ذہن میں ہے. اس قنفذ ملعون نے کوڑا مارا اور دوسرے نے جو ہے وہ دستے سے تلوار کے شکم مبارک میں ایسا وار کیا کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فضہ خودی، فضہ پکڑو سنبھالو، لقد سقطت ما فی احشاء. اس کے بعد روایت کہتی ہے مولا بھی چیخ پڑے. یہ پہلے نہیں معلوم تھا، اس لیے پچھلے سال نہیں پڑھا میں نے اس کو. اب کی کہیں دیکھا کہ مولا نے بھی کہا یا فضہ ادرکی مولا تکی، ارے فضہ دوڑو اپنی بیوی کی خبر لو. اس حادثے کا نتیجہ یہ ہوا، بات پوری کر دوں، روئیے نہ روئیے کل رو لیجئے گا، مگر یہ بات ذہن میں آنی چاہیے. اس حادثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی بے ہوش ہو گئی. ایک سوال یہاں ہے، ایک سوال اس کے پہلے تھا، کل بات آئے گی. ایک سوال یہاں ہے، اس کو جلدی سے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کو جلدی سے کہہ کے گزر جاتا ہے. یہ بھیا یہ سب مولا کے سامنے ہوا. سوال یہ ہے، مار دیا گیا، بے ہوش ہو گئی، کیا ہو گیا تھا مولا کو؟ یہ سب مولا کے سامنے ہوا. یہی چیز جو لوگ سمجھ نہیں پاتے نا، کہتے ہیں اب یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں مولا کیسے برداشت کیا؟ کہ کس نے کہا برداشت کیا؟ اب جو تاریخ کہتی ہے، بعض تاریخوں میں ہے کہ جب مولا نے یہ دیکھا نا تب مولا کو جلال آ گیا. معمولی بات تھوڑی فاطمہ کے ساتھ ایسا ہو جائے ہر مولا چپ رہے. پکڑا گریبان اس کا پٹخ دیا، یزان سینے پہ رکھ دیا. کمزور سمجھتے ہو؟ حالت یہ ہے جو بعض تاریخوں میں ہے کہ سناٹا چھا گیا، کچھ بھاگے، ارے صاحب یہ کیس ہو گیا ہے. تو وہاں سے یہ ہوا کہ جتنے آدمی مل جائیں، وہ جو بنی اسلم کہا نا، وہ اب ان کا رول یہاں سے شروع ہوگا. جتنے لوگ مل جائیں، گھس جاؤ، اس لیے کہ اگر علی آ گئے نا باہر اس حالت میں، پھر کوئی روک ووک نہیں پائے گا. ابھی روکو. اب نتیجہ جو بعض کتابوں میں ہے کہ ڈاکوؤں کی طرح گھر میں گھس گئے. اب اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جائیں گے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. پیغمبر کا آخری وقت ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ، اپنا اپنا آدمی. جب کئی بار ہوا تو ام سلمہ ام المؤمنین نے فرمایا تم لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ علی کو بلا رہا. مولا آئے. روایت کہتی ہے کہ حضرت نے امیر المومنین کو کلیجے سے لگایا اور یہ لمحہ مبارک پیغمبر کے بیوی کے کانوں تک لے گئے. نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور علی رو رہے ہیں. اچانک مولا کی چیخ نکل پڑی. وہ موقع نہیں تھا پوچھنے کا، پھر وفات ہو گئی. پھر یہ سب بعد میں جب حالات کچھ نارمل ہوئے تو کسی نے مولا سے پوچھا مولا چکر کیا تھا، کیا کہہ رہے تھے پیغمبر آپ سے؟ کہ پہلے تو آپ دھیرے دھیرے رو، پھر چیخ پڑے آپ. تو حضرت نے خود فرمایا کہ پیغمبر نے مجھ سے فرمایا علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. اور پھر اپنے بعد کے واقعات بتا رہے تھے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. کہتے کہتے پیغمبر نے کہا علی فاطمہ کا بیٹا مارا جائے گا. پہلو شکستہ ہوگا. غیرتدار آدمی نا، کہ تب میں اس پر چیخ پڑا تھا. مجھے کیا کرنا ہے اس وقت؟ یعنی یہ سب ہوگا، میرا رول کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ مجھے کرنا کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علی اگر ناصر مل جائیں تو کھڑے ہو جانا، جہاد کرنا، ورنہ صبر کر لینا.
یہ پیغمبر سے مولا کائنات کے جو ہے وہ پہلے سے وصیت ہے، صبر کر لینا۔ اب یہاں اب یہ واقعہ آپ کے ذہن میں، اب جب یہ لوگ گھسے تو مولا نے ایک بار دیکھا، تاریخ کا جملہ ہے وہ یہ ہے کیا یہ پبلک کچھ میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ کاش پیغمبر نے مجھ سے صبر کا وعدہ نہ لیا، ورنہ یہ کیا کر لیتے۔ بھائی یہ جملہ جو تھا نا وہ کلک کر گیا، ہو سکتا ہے پیغمبر تو صبر کا وعدہ لے چکے ہیں، ان کی سمجھ میں آ گیا۔ ایک بات ادھر اب کوئی سپورٹ والا نہیں ہے، فاطمہ بے ہوش، ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر نے صبر کا وعدہ لیا ہے، آگے بڑھ گئے، گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا ہے، آگے آگے کھینچتے ہوئے، کوش سے کچھ لوگ دھکیلتے ہوئے، اس طرح سے تمہارے مولا کو لائے کہاں مسجد میں۔ بس تمام کیا میں نے، رو چکے آپ ماشاءاللہ، مجھے نہیں توقع تھی کہ اس پر آپ کے آنسو نکل آئیں گے، الحمدللہ۔ ادھر مسجد کا سنیے پھر ادھر کا سناتا ہوں۔ مسجد میں لے کے آئے، یہ ہاتھ مٹھی بند ہے مولا کی، کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں کہ کھلوا کے ہاتھ رگڑوا کے شور کرنے، ہو گئی بیعت ہو گئی، اور ایک طرف یہ ہو رہا، دوسری طرف گردن پہ تلوار، بیعت کرو نہیں مار دیں گے، یہ ادھر ہو رہا ہے مسجد میں، ادھر کا سنیے۔ اتنی دیر میں بی بی کو غش سے افاقہ ہو گیا، ہوش میں آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے اپنا درد، اپنا غم خالی اسی کا تصور کر لیجئے جو کل کہا گیا تھا کہ اور فاطمہ کے سینے میں دھسی آئے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ غش سے فاقہ ہوا، اپنا درد بھول گئے۔ پہلا سوال بس تمام کیا، علی کہاں گئے؟ اور جب بتایا گیا کہ گرفتار کر لیا گیا، مشہور تو یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی نکل پڑی۔ ایک کتاب میں نے پڑھا جو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے بی بی چلنے کے لائق نہیں تھی، اور جو مصائب اب تک بیان ہوئے اس سے یہ بات عقل میں بھی آتی ہے۔ تب تو اس روایت کے حساب سے خاندان کی، بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھا، سر پہ ردا ڈالی، دو عورتوں نے پکڑایا اور اس طرح سے گھر سے نکل رہی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ نکلی، فرمایا خلو ابن عمی، چھوڑ دو علی کو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ مطلب سمجھے، بابا کرتا سر پہ رکھ لوں گی کیا ہوا، ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پانچویں امام کی بزم ہے، شہزادی کا ذکر آ گیا اور یہی بات آ گئی کہ بی بی نے فرمایا علی کو چھوڑو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ تو یہ آپ سمجھیں نبی کا کرتا رکھ مطلب دعا کر دوں گی، ہے نا۔ ایک تو یہ ایک روایت جو مشہور ہے، ہو سکتا ہے دونوں بات فرمائی ہو، سلمان فارسی وہ نقل کرتے ہیں، نکلی فرمایا خلو ابن عمی، چھوڑ دو علی کو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ سنا ہے نا، سلمان کہتے ہیں بال تو نہیں کھولا، خالی کہا تھا نا صرف، لیکن سلمان کہتے ہیں جملہ نکلا، سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی لرز کے اٹھنے لگی۔ سلمان تو یہاں کہتے ہیں جب دوبارہ بیٹھی ہے تو ہم کو اپنے منہ پر رومال رکھنا پڑا جو دھول اڑی ہے۔ یہ ادھر کا قصہ۔ ادھر کا میں آپ کو بتا چکا کہ مولا کی پوزیشن کیا ہے، گردن پہ تلوار، بیعت کرو نہیں مار دیں گے۔ اتنے میں
بی بی کی آواز آقا کے کانوں میں پہنچ گئی، واہ رے میرا مولا، ارے دنیا کیا جانے علی کتنے رؤوف آدمی کا نام ہے، علی کتنے کریم آدمی کا نام ہے۔ پانچویں امام نے کہا نا کہ اگر بد دعا کر دیتی اس مدینہ ختم تھا، مولا سے کوئی مطلب تھا؟ چپ رہتے مدینہ تباہ ہو جاتا، کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ اتنا ستایا، بیٹی نے نبی کی بد دعا کر دی، مدینہ تباہ، مولا سے کوئی مطلب ہے؟ لیکن کیا کریم ہے میرا مولا، صدقے جائیں آقا تمہارے کرم کے، اس عالم میں جب کہ گردن پہ تلوار ہے۔ سلمان ادھر بلایا جلدی سے، جی مولا۔ سلمان غضب ہو جائے گا، مدینہ بچے گا نہیں سلمان، تب کا دوڑ جاؤ، زہرا سے کہہ دو گھر چلے جاؤ۔ ارے میرے مولا جانے قربانات پر، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جاؤ۔ سلمان کہتے ہیں آیا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، مطلب آپ عذاب کا ذریعہ مت بنیے۔ بی بی نے کہا سلمان میں بھی یہ مزاج تھوڑی ہے میرا، کتا یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے ہیں، ارے میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں؟ سلمان کہتے ہیں تو میں تھوڑی کہنے آیا ہوں کہ پھر کہ مجھ سے علی نے کہا ہے گھر چلی جا۔ علی نے جی فرمایا میں علی کی اطاعت گزار، اور یہ کہہ کے بی بی واپس آ گئی۔ دنیا کی ساری عورتوں کے لیے شہزادی کا یہ عمل نمونہ ہے۔ کون عورت ہے جس کا شوہر تلوار اس کی گردن پر ہو اور وہ چلی جائے صرف اس جملے کے پر؟ یہ عمل نمونہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم عبد الحسین، اظہر حسین، اعجاز حسین، احمد حسین، مہدی حسن، زاہد حسین، انصار حسین، وحیدن بی بی،
گلشن علی اور جتنے مومنین یہاں ہیں ہم لوگوں کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما یا اللہ، بحق فاطمہ زہرا، جناب سید مہدی حسن اور محسن عباس اور اصغر رضا عرف شاویز، یہ لوگ مریض خدا، بحق فاطمہ زہرا جلد جلد شفائے کامل عنایت فرما۔ وآخر دعوانا